باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جواد اقبال آپ کی خدمت میں بائبل کے متعلق بہت ہی اہم اور دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایسی معلومات جو ہم روزمرہ زندگی میں نہیں جان پاتے ہیں، جیسے کہ ہم سنڈے کے سنڈے چرچ بھی جاتے ہیں تو بھی کچھ ایسی معلومات ہیں جو ہم نہیں جان پاتے ہیں، اور پھر کچھ ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھی اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں بائبل کو، کہ جو ایسی جو دلچسپ معلومات ہیں ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو میں جو معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کچھ اس کے چند موضوعات اور چند چیزیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ایز اے ٹائٹل کے طور پہ۔ وہ یہ ہیں کہ جیسے مشکل الفاظ میں سب سے پہلے تو موضوع ہے کہ جی بائبل ہم تک کیسے پہنچی، پھر ہے جیسے مشکل الفاظ ہیں جن میں مردم گیا، جو سب سے اہم الفاظ ہیں مردم گیا، یہ پودا ہے جس کے لفظی معنی ہے انسان نما پودا، جیسا کہ پھر تو تاخص ہے، پھر متلوکہ ہے، متروک ہے، پھر افود ہے، پھر انگشتریاں ہے، پھر زردوزی ہے۔ ایسے بہت سارے بے شمار الفاظ ہیں جن کے ہمیں مطلب نہیں پتہ ہے، اور جب مطلب ہمیں نہیں پتہ ہے تو جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا لفظ آ جاتا ہے، تو اس لفظ کے مطلب کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ آیت سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، پھر ان کے معنی اور ان کی جو وضاحت ہے وہ کی جائے گی۔ اور آگے بڑھیں تو جیسا کہ بائبل کے مضامین کی فہرست ہے، جو ایک تو پروٹسٹنٹ جو تراجم ہے کہ بائبل کو جو ان کی فہرست ہے بائبل کی کتابوں کی، اس کے جو نئے عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ اور کیسے جو ترتیب دی گئی ہے فہرست کی، اس کے جو جیسے پیدائش ہے، پھر پیدائش کے بعد آتا ہے خروج ہے، پھر گنتی ہے، تو مطلب یہ کیسے ترتیب گئی اور خروج یا گنتی اس کا مطلب کیا ہے، اور ان کی وضاحت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے آ جائیں، یہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک تراجم دونوں کی الگ الگ سے کی جائے گی تاکہ یہ کم الفاظ میں زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو یہ انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گی، اور میں آپ سے میری التماس ہے کہ میرے اس چینل کو بائبلز ورلڈ کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریے، مجھے سپورٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی اور میں ایسی بہت ساری ایسی معلوماتی جو ویڈیوز ہیں، معلوماتی جو نالج ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس میں آگے چلیں تو بائبل میں کچھ پیمانہ جات موجود ہیں، جیسا کہ وزن کی اکائیاں، پھر پیمائش کی اکائیاں۔ تو وزن کی اکائیوں میں کچھ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ہے ایفا، عمر، کنتار، جناب بیکا، پھر اس کے بعد ہے ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو بائبل میں ہیں۔ اصل میں ان میں جو ٹھوس وزن ہے، جیسا کہ ایک بیکا میں کتنا ویٹ ہوتا تھا، کتنا وزن ہوتا تھا، یا ایک مسکال میں کتنا ویٹ ہے، وزن ہے، یا جو کنتار ہے اس میں کتنے کلو گرام ہے یا کیا ہے، تو یہ سارا ڈسکس کیا جائے گا۔ عمر کیا چیز ہے، ایفا کیا چیز ہے، یہ پیمانے ہیں، ناپنے تولنے کے پیمانے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو جو ہے ناپنا یعنی کہ پیمائش کرنا، تو اس میں آ جاتا ہے لفظ جیسا کہ بزرگ نوح کے زمانہ میں جو کشتی بنائی گی تو خدا نے اس کی پیمائشیں بتائی تھیں، جیسا کہ 30 ہاتھ یا 100 ہاتھ، یا مثال کے طور پہ ایسے، تو وہ جو ایک ہاتھ ہے وہ کتنے انچ یا کیسا ہاتھ تھا وہ، یا اس میں کتنے انچ یا فٹ تھے وہ بتایا جائے گا۔ اب بات ہے بالشت کی، تو بالشت کسے کہا گیا ہے، اور میں جو ہے توقع کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا بالشت کے بارے۔ تو ایسی بہت سارے ایسے موضوعات جو ہیں جو کہ دلچسپ ہیں وہ آپ تک لے کے آؤں گا، اور یہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ جو ہے معلومات آپ تک پہنچے گی۔ اور میں یہ بات بہت یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ اس میں کچھ سیکھیں گے، آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ جی میرا وقت ضائع کر دیا ہے، تو آپ ضرور اس میں کچھ سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں جو کہ ایک اچھے اور بہت ہی اہم موضوع پہ ہوگی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ خدا حافظ۔